شرک مسلمانوں میں بھی ہوا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. صرف وہی شرک سے بچیں گے جو کانشیسلی قرآن اور سنت کو تھام لیں گے. اس لیے کہ شرک کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے. جو انسان اپنے اوپر قرآن کا کرائیٹیرین، قرآن کا فرقان لگا لیتا ہے، وہ اپنی زندگی میں سے آہستہ آہستہ شرک نکالنا شروع کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مثال کے لیے سمجھایا. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ شرک کو پہچاننا سخت مشکل ہے. بالکل جیسے تم اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر بلیک کلر کی چونٹی کو، کالی چونٹی کو نہیں پہچان سکتے، بلیک اینٹ کو نہیں پہچان سکتے، ایسے ہی شرک پہچاننا بھی مشکل ہے. بعض اوقات ہم یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے. لیکن ہم مسلمان بھی بہت سے طرح کے شرک میں مبتلا رہتے ہیں. تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز شرک ہے. اور جو چیز آپ کی روایات میں چلی آ رہی تھی، آج پتہ چلا شرک ہے، چھوڑ دیجئے. یہی ہے مومن کہ جب علم آ جائے تو علم کو تھام لیتا ہے اور اپنی خواہش کو ایک طرف کر دیتا ہے، ورنہ وہی انجام ہوگا جو کہ ابلیس کا انجام ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہر دور کا مسلمان کانشیس رہے. ہم اپنے بتوں کو خود دیکھ لیں، سر کی آنکھوں سے نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے. ہم کہتے ہیں سر کی آنکھوں سے ہمارے بت نظر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے بت تو دلوں میں ہوتے ہیں. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے بت دلوں میں بھی ہوتے ہیں اور سر کی آنکھوں سے نظر بھی آتے ہیں. کیا ہماری اولاد ہمارا بت نہیں بنتی؟ کیا ہمارا مال ہمارا بت نہیں بنتا؟ کیا ہمارے گھر ہمارے بت نہیں بن جاتے؟ کیا ہمارے اسپاؤسز ہمارے لیے بت نہیں بن جاتے؟ وہ شوہر جو بیویوں کے کہنے کی وجہ سے اور بیویوں کی خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے حرام کمائی میں انوالو ہوتے ہیں، سود اور رشوت کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہیں، ان کی زندگی کا بت ان کی بیوی ہے. اور وہ بیویاں جو اپنے شوہر کو خوش کرنے کی خاطر اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان کا بت ان کا شوہر ہے. اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر شریعت کا ہر قدم جو ہے وہ توڑتی چلی جاتی ہیں، شریعت کے احکامات اور فرائض سے اپنے آپ کو دور کرتی ہیں، ان کا بت ان کی اولادیں ہیں. تو ہمیں خود ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. کبھی بت دل کے اندر ہوں گے اور کبھی بت ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر آئیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے بت چلتے پھرتے ہیں اس وقت، اور ہمارے کچھ مسلمان امت کے ایسے بت بھی ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں. مزاروں پر جا کر جو مانگتے ہیں، انہوں نے اپنے ان بزرگوں کو اپنے لیے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، بت تو بنا لیے ہیں. اور کسی نے کہا بھی تھا، یہ اکثر تفاسیر میں مینشن کیا جاتا ہے کہ کفار کے، مشرکین کے بت تو کھڑے ہونے والے ہوتے تھے. سٹون آئیڈل ورشپرز جو ہوتے ہیں تو کھڑے ہوئے بت ہوتے ہیں نا، ہمارے بت تو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ قبروں میں ہوتے ہیں. تو خود کانشیس ہو کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر اولاد کے اینگل سے یہاں ایک بات میں کرتی جاؤں، خاص طور پہ جو بیٹوں کی مائیں ہوتی ہیں، بیٹیوں کی ماں کو بھی بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہم بہت زیادہ اپنی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے میں رب کی دی ہوئی شریعت کو نگلیکٹ کرتے جاتے ہیں، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں اللہ کی دی ہوئی حدود کو جو ہے وہ پھلانگ رہے ہیں. لیکن بیٹوں کی ماں کو میں ایک اینگل سے ضرور کہنا چاہوں گی، اس لیے کہ ہمارے کلچر میں ماں اور بیٹے کی ایسوسیشن بالکل ایسی ہوتی ہے جیسی سمت بانڈ کی اور لکڑی کی. I'm so sorry to say. ساری زندگی، ایک تو اس کا بچے کا پیدا ہی ہو جانا، لڑکے کا پیدا ہی ہو جانا جو ہوتا ہے، وہ ماں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اچھال اچھال کر چھت پر جو ہے وہ لے جائے گا. اگر بیٹی پیدا ہوتی، ابھی بھی یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے یہ کانسیپٹ، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کے اندر آج بھی یہ کانسیپٹ ہے. کیا آج بھی تیسری اور چوتھی بیٹی ہونے پر ڈائیورس نہیں ہو جاتی ہے؟ آج بھی ہوتی ہے. اور میں کوئی آپ کے بہت ہی زیادہ لوور اسٹریٹا کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہاں تو بہت ہی برا حال ہے. میں تو پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہی ہوں. تیسری سے چوتھی بیٹی ہوتی ہے تو مرد طلاقیں دے دیتے ہیں، اور مرد زیادہ تر اپنی ماں کے کہنے پر طلاق دیتا ہے، اس لیے کہ ماں کہتی ہے یہ لڑکا پیدا نہیں کر سکتی. کیوں؟ وہ کوئی مشین ہے جس کو آپ خرید کے لائیں؟ اگر میڈیکل سائنس پڑھی ہوتی تو کبھی بھی یہ منہ سے جملہ نہ نکلتا. اس لیے کہ اولاد کی جینڈر اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر بیسڈ رکھی ہے؟ اب تو سائنس کھول کھول کے سب کچھ بتا چکی ہے. مرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس شخص کو دے دی، اور یقیناً اللہ وہی دے گا جو اللہ چاہے گا. لیکن کیا ماؤں کے کہنے پر بیٹے ڈائیورس نہیں کر دیتے؟ وہی ماں جس کو بیٹا مل جاتا ہے وہ زندگی بھر اس کے گرد طواف کرتی ہے. کیا ہم خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوں گے جو ہم بیٹوں کے گرد طواف کرتے ہیں؟ اور جب اس کی شادی کر دیتے ہیں تو اور اس کا طواف بڑھا دیتے ہیں، بجائے سے کہ اب جا کے تھوڑی صحیح شروع کریں زندگی کی، اور اس عمر کے حصے میں جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. جب بیٹوں کی ہم شادیاں کر دیتے ہیں تو ہمارا طواف اور بڑھ جاتا ہے ان کے گرد، اور ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں بیٹوں کو، بہو کو سامنے بٹھا کر یہ پوچھ کے کہ تم اس سے زیادہ پیار کرتے ہو یا مجھ سے. بہت احمقانہ اپروچ ہے.
بہت احمقانہ. اور جب بیٹے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو کہ اس کا رائٹ ہے، اگر آپ کی اور اولاد ہے اور آپ صحت مند ہے اور آپ کا اپنا شوہر ہے اور بیٹا اپنے گھر میں سیٹل ہونا چاہ رہا ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے. اگر وہ جانا چاہ رہا ہے اور ماں کے پاس سے بیٹا جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو ماں ایسے ڈپریشن میں جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اب زندگی میں کوئی چیز اس کو دوبارہ سے کھڑا نہیں کر سکتی. یہ کیا ہے؟ ہم نے انکانشیسلی اپنے بیٹوں کو اپنا بت بنایا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہمارے تو کوئی آئیڈلز نہیں ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ہم وہی بات کنٹینیوسلی یہ تھیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اپنا اینکر رب کو بنائیں. نہ اولاد سے ایکسپیکٹیشن، نہ شوہر سے ایکسپیکٹیشن، نہ دنیا کے کسی انسان سے ایکسپیکٹیشن. جب آپ رب سے ایکسپیکٹیشنز کریں گی تو یاد رکھیں اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں انسانوں کے دل ہیں. آپ اللہ کی بندی بننے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے